السلام علیکم جی، بات سے بات کے ساتھ میں وقار الحسن آپ کے ساتھ، اور آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ صحت سے متعلق ہے۔ عام طور پہ تصور یہ کیا جاتا ہے کہ صحت آپ کی جب ہی اچھی ہوتی ہے جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، اچھی غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر غذائیں آپ کو صحیح نہ مل رہی ہوں، چاہے آپ کتنی ہی ایکسرسائز کر لیں، آپ کی صحت مزید خراب ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ایک طاقت کی شے کہہ لیں جو ہمارے لیے ہے، اور وہ ہے دودھ۔ اگر دودھ میں ملاوٹ ہو یا جعلی دودھ اگر آپ پئیں گے تو آپ کی صحت بننے کے بجائے خراب سے خراب تر ہوتی چلی جائے گی، اور خاص طور پہ بچوں کی غذا ہی دودھ ہوتی ہے، لیکن اگر دودھ میں ملاوٹ ہو، جعلی ہو، تو وہ یقیناً بچوں کی صحت کو بہت متاثر کرے گا۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں راجہ راشد علی صاحب، اور راجہ صاحب سے ہم جانیں گے کہ اس وقت جو دودھ میں ملاوٹ کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ اس ملاوٹ کے بعد جو بچوں کی صحت ہے وہ کہاں جا رہی ہے، اور کیا اس سلسلے میں کوئی اقدامات لیے جا رہے ہیں، اس کا ذمہ دار ہے کون، یہ تمام موضوعات پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ جناب راشد صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی فار ہیونگ می ود ان یور گڈ شو۔ بہت شکریہ جناب، تھینک یو۔ راجہ صاحب، ابھی جو ہے جعلی دودھ کے حوالے سے خاص انفارمیشن یہ ہے کہ کچھ سروے ہو چکا ہے، اور بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ جعلی دودھ فروخت کیا جا رہا ہے۔ جعلی دودھ کون فروخت کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہے کہ یہ خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں جو کہ دن میں جو ہے وہ صبح دوپہر شام دودھ ان کو جو ہے وہ غذا کے طور پہ ان کو دیا جاتا ہے، اس حوالے سے بہت سیریس ایشو ہے۔ جو بچہ 6 مہینے کا ہے یا 1 سال کا ہے یا 2 سال کا ہے یا 3 سال کا ہے، ود ان 5 ایئر، تو یہ بہت سیریس کنسرن ہے، کیونکہ دودھ جو ہے وہ ایک باڑے سے جو ہے وہ دودھ پہلے اسٹیپ میں وہاں سے لایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے، پھر لوکل جو آپ کا جو شاپ کیپر ہے گلی محلے میں وہاں پہ ملاوٹ ہوتی ہے۔ تو میں نے پرسنلی بھی اپنے طور پہ بھی ان چیزوں کو، کیونکہ یہ ہر شخص کا انٹرسٹ ہے اس کے اندر، ہر گھر میں بچے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ ہمارا فیوچر ہے، اور ہر جتنے بھی پیرنٹس ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ جو ہے ہیلدی ہو، اچھا برین ہو، کیونکہ ہیلدی ہوگا، اچھا برین ہوگا، تبھی وہ آگے فیوچر میں جا کے وہ ایک اچھی جگہ پہ جا کے ایک بہتر شہری کے طور پہ وہ سرو کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اسٹیٹ ہوتی ہے، اسٹیٹ کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جی ہمارے جو بچے ہیں ان کو ہر طرح سے لک آفٹر کیا جائے، اور ان کی بہتر سے بہترین ان کی جو ہے ان کو غذائیت فراہم کی جائے، اور اس کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ ہماری جو آنے والی نسل ہے اس نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اگر آپ گلوبل اس چیز کو دیکھیں تو یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی، اس کے اندر یونائٹڈ نیشن کنونشن آن رائٹ آف چلڈرنس کے اوپر UNCRC جو ہے، اس کے اندر باقاعدہ طور پہ ورلڈ وائڈ بھی چلڈرنس جو ہیں ان کی پروٹیکشن اور ان کی ہیلتھ اور باقی ایشوز کے حوالے سے اقدامات کیے جاتے ہیں، تاکہ ایک دنیا کے اندر جو ہے وہ آنے والے جو انسان ہیں، آنے والی جو نیشنز ہیں وہ ہیلدی ہوں، بالکل ہیلدی، اور وہ ہیلپ فل۔ لیکن راجہ صاحب، اس میں قصوروار کون ہیں؟ دکاندار ہیں، باڑے مالکان ہیں، کون ہیں؟ اس میں دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ کراچی کا جہاں یہ بہت سیریس کنسرن ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ کروڑوں کے حساب سے یہاں پہ آبادی ہے، اور اس کو مانیٹرنگ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک تو پانی ملا دودھ جو ہے وہ اتنا زیادہ نقصان دہ نہیں ہے، تو یہ بھی اوفینس کہ پانی ملا رہے ہیں، لیکن جو کیمیکل کے ذریعے جو دودھ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، اور اس کو دوسرے دودھ کے ساتھ مکس اپ کر کے آپ کے گلی محلے کے اندر جو ہے وہ دودھ دیا جا رہا ہے، اور ہر پیرنٹس، ہر ماں، ہر باپ وہ روزانہ کلوں کے حساب سے لے کے جاتا ہے، یہ سوچ کے کہ جی اس سے ہمارا بچہ یہ پیے گا اور اس سے صحت پائے گا۔ تو یہ اتنا زیادہ نقصان دہ ہے، اس میں ڈفرینٹ قسم کے کیمیکلز ہیں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یوریا یوز ہوتا ہے، ڈٹرجنٹ مختلف، فارمالین جو آپ کا کیمیکل ہے وہ اس کے اندر یوز ہوتا ہے، تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا سیریس کنسرن ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ایک منظم طریقے سے، جیسے منظم طریقے سے یہ ایک سسٹم چلا رہے ہیں، صرف اور صرف 4 پیسے کمانے کے لیے۔ آپ خود دیکھیں نا کہ ایک دودھ والا اپنی کوانٹٹی کو بڑھانے کے لیے
اس کے اندر ملاوٹ کر کے کہ اس طرح کا. کین یو امیجن کہیں دنیا میں آپ ٹریول کریں, کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ڈٹرجنٹ یوز کر کے یوریا اور باقی کیمیکلز اور یہ ساری چیزیں یوز کر کے دودھ بنا رہے ہیں. لیکن اب راجی صاحب اس طرح اب تو ایک تو مہنگا دودھ کی آپ قیمت دیکھیں تو 10 طرح سے ویسے ہی باہر ہے. اب ایسے میں جو والدین یہ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ صحت مند ہوگا اور وہ اس کو استعمال کرائے گا تو وہ تو پھر دوائیں اور ڈاکٹر کے پاس ہی ہوگا. جی ڈیفینیٹلی یہ جو آپ کا اس طرح کا یہ جو کیمیکل جو اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ دیکھیں گٹکا ماوا جو ہے وہ پاکستان کے اندر یوز ہو رہا تھا, اس کی اسمگلنگ ہو رہی تھی باقاعدہ طور پہ. اس کے اندر گروپس انوالو تھے جو باقاعدہ طور پہ لا کے یہاں تک پہنچا رہے تھے. ان کا پرپز یہی تھا کہ ان کی جو ینگ جنریشن ہے ان کو تباہ کرنا ہے. تو پھر ہماری جو اسٹیٹ ہے اس نے اس کے اوپر ایکشن لیا باقاعدہ طور پہ. گورنمنٹ نے اس کے اوپر جو ہے قانون سازی کی 2018 کے اندر. گٹکا ماوا ایکٹ بنا باقاعدہ طور پہ. اس کے بعد FIRs کٹنے لگیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ کافی حد تک کنٹرول کیا گیا ہے. اب اس کے اوپر بھی کمپلیٹ, لیکن اس کو اگر آپ کمپیئر کریں یہ کیمیکل والے دودھ کے ساتھ تو آپ دیکھیں گٹکا ماوا بچے تو نہیں کھاتے نا, اور نو ڈاؤٹ کہ بڑے بھی وہ دودھ استعمال کر رہے ہیں. آپ کی چائے جتنی بھی کمرشل آپ کی یہ جو چائے ہوٹلز کے اوپر مل رہی ہے یہاں پہ بھی سیمپل کلیکٹ کریں, بڑوں کو اتنا زیادہ اس کا اتنا نقصان نہیں جتنا بچوں کو ہے. نقصان تو سب کو ہے, لیکن گٹکا ماوا سے بھی زیادہ خطرناک چیز یہ دودھ ہے جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نقصان دہ ہے اور اس کے اندر کیمیکلز ہیں. لیکن یہ مل کہاں سے رہا ہے؟ اور میں صرف ایک چیز وہ کلیئر کر دوں کہ اس کا جو ڈائریکٹ افیکٹ ہے ان کے لیور کے اوپر ہے, بچوں کے, ان کی ذہنی نشو و نما کے اوپر ہے, ان کے معدے کے اوپر ہے, ان کی کڈنیز پہ. تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ صبح دوپہر شام جو فیڈر یا وہ کپ آف دودھ جو ہم بچوں کو دے رہے ہیں اس کے اندر کیمیکل ہے, اور ڈے بائی ڈے بچے کی جو مینٹل گروتھ ہے یا فزیکل گروتھ ہے وہ ڈیکریز ہو رہی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو اچھا یہ میں جاننا چاہوں گا کہ یہ کیمیکل آخر مل کہاں سے رہا ہے؟ کیا اتنی آسانی سے مل رہا ہے کہ باڑے والے لے جا رہے ہیں, دکاندار لے جا رہے ہیں اور دودھ بنا رہے ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں یوریا یا ڈٹرجنٹ سوپ فارمیلین وغیرہ یا ہائیڈروجن جو ہے پر آکسائڈ جو ہے یہ تو ایزیلی اویلیبل ہے, اٹ از اویلیبل ان دا مارکیٹس. اب ان کو کمبینیشن پتہ ہے, فارمولہ پتہ ہے. اب میں یہی تو کہہ رہا ہوں کون سا ایسا دنیا میں ملک ہے جہاں پہ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ بھائی یہ کمبینیشن ہے, یہ ملا کے دودھ بنتا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ایک طرح سے جان لیوا بھی ہو سکتا ہے اس کو. بالکل 100% یہ تو ساری چیزیں جان لیوا ہیں. اس میں جو آپ ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہے یا فارملین ہے یا اس میں جو ڈٹرجنٹ وغیرہ جو یہ یوز کرتے ہیں, یوریا جو ہے اس کے اندر یوز ہو رہا ہے, تو آپ اس میں یہ دیکھیں نا تو ساری نقصان دہ چیزیں ہیں. یہ تو کوئی مطلب انسانوں کے کھانے کی چیزیں ہیں. ٹھیک, کوئی بھی یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا کہ دودھ کے حوالے سے پنجاب حکومت نے کافی کوشش ہم کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ پورے کنستر انہوں نے الٹ دیے دودھ کے جہاں پہ ان کو پتہ چلا کہ جعلی دودھ ہے یا ملاوٹ والا دودھ ہے. تو کیا سندھ میں آپ کو ایسے اقدامات نظر آئے؟ جی بڑے افسوس کی بات ہے. دیکھیں جب آپ کے پاس ادارے بھی موجود ہیں اور قانون بھی موجود ہے, ٹھیک ہے, میں تو اس کے باوجود بھی اگر آپ کے جو ہے اور اتنا زبردست اور اتنا اہم ایشو جو بچوں کی صحت کے حوالے سے ہے, 5 سال کے چھوٹے بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں, ایک نیو برن بیبی سے لے کے 5 سال تک کے چھوٹے بچوں کی, اس کے اوپر آپ کے سندھ فوڈ اتھارٹی ایکٹ بھی موجود ہے 2016 کا. اس کے علاوہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ 2011 کا بھی موجود ہے باقاعدہ طور پہ, اس کے اندر قوانین بھی موجود ہیں. پھر اس کے بعد سندھ فوڈ اتھارٹی ملک اینڈ ڈیری رولز بھی موجود ہیں جن کے تحت ان کی کنفسکیشن مطلب ان کو آپ سیل بھی کر سکتے ہیں, ان کو سزا بھی دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے اوپر پینلٹیز بھی لگائی جا سکتی ہیں. لیکن یہ میں تو کہتا ہوں قانون سازی اتنی سخت ہونی چاہیے کہ ان کی تو کم سے کم 14 ایئر سینٹینس ہونی چاہیے. سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر لیجسلیشن کرے اور ان قوانین کے اندر امینڈمنٹ کرے. ہمارے پاکستان پینل کوڈ کے اندر بھی ایڈلٹریشن آف فوڈ کی سیکشن 272 PPC موجود ہے. اس کے علاوہ نوکشیس فوڈ کے حوالے سے 273 PPC موجود ہے. لیکن سزا کتنی ہے؟ اپ ٹو 6 month. فائن کتنا ہے؟ اپ ٹو 3000. تو یہ کافی نہیں ہے.
یہ کافی نہیں ہے, اس کے اندر امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. اس کی کم سے کم سزا ان کی 14 سال اس سے کم, کیونکہ آپ بچوں کو کیمیکل ملا دودھ پلا کے آپ آنے والا ہمارا جو فیوچر جنریشن ہے اس کو آپ جو ہے اتنی بڑی پلاننگ کے ساتھ, اس کے اندر تو کوئی پلاننگ ہو سکتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ کرمنل ایکٹ ہے, اگر کوئی بھی ادارے موجود ہیں ہمارے چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے, وہ بھی ان کی بھی جورسڈکشن آئے گی. اگر بچے کی ہیلتھ از ان کنسرن اور بچے کی جان جو ہے لائف از ان کنسرن, تو سندھ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ اتھارٹی بھی قصوروار ہے. جب بچے کی صحت, بچے کی لائف از ان کنسرن, اور کیمیکل والے دودھ سے یہ دونوں چیزیں کنسرن ہیں. پھر اس کے بعد سندھ فوڈ اتھارٹی ہے کہاں؟ اب ذرا ان کی حاضری لگوائیں, صبح آپ اپنے پروگرام میں رکھ لیں. اب جتنے پہلے لسٹیں منگوائیں کہ یہ کون کون ہیں اس کے اندر اور یہ کیا کر رہے ہیں, کہاں ہیں, اور انہوں نے آج تک کتنی کیا کارروائیاں کی ہیں. ان کی پوری 6 مہینے کی رپورٹ, چلیں 1 مہینے کی رپورٹ منگوا لیں. بالکل نہیں راجہ صاحب, بلکہ ایڈوکیٹ راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یہ بات ہم ضرور یقین دہانی کرائیں گے کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ سے ہم ضرور رابطہ کریں گے, اس بارے میں پوچھیں گے کہ بچوں کی صحت کے لیے نہیں سمپلی نہیں پوچھیں, کیونکہ اس بچوں کی ہمارے ملک کے فیوچر کا واسطہ ہے. ان کو بولیں 1 مہینے کی جو کارروائی کی ہے وہ ریکارڈ لے کے آ جائیں, اس پہ پروگرام میرے سامنے بٹھائیں ان کو, اس پہ پروگرام کریں گے کہ بھائی آپ یہ بتائیں نا, یہ کوئی گٹکا ماوا کا ایشو نہیں ہے, یہ کوئی ٹریفک وائلیشن رولز کا ایشو نہیں ہے جہاں پہ آپ نے چلان فوراً وہ کر دیا. یہ کریں بھائی, یہ والا کام کریں آپ, کیونکہ بچوں کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. بچے تو یہ ہر گھر کی آواز ہے نا جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ ہم اس میں ہمارا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں. اب دیکھیں UNO اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ کام کر رہی ہے. اسٹیٹ نے آپ کو سارے انسٹیٹیوشن بنا کے دے دیے. اب جو وزیر صحت ہیں سندھ کے, اب وہ ان سے پوچھیں, ان کے ساتھ پروگرام رکھیں, ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ بتائیں 1 مہینے کی رپورٹ دیں, آپ نے اس کے اوپر کیا کارروائی کی ہے. اور پنجاب نے, میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ انہوں نے وہاں پہ بڑا اسٹرانگ ایکشن لیا ہے. یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ جو مافیا ہے یہ پینیٹریٹ کر گیا ہے سوسائٹی کے اندر. آپ حیران ہو جائیں گے, میں امیجن کرتا ہوں, میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں, آپ صبح سے لے کے رات 2 بجے تک اب آپ نوٹس کرنا شروع کر دیں. میں جب بھی باہر شہر میں نکلا ہوں, میرے سامنے کوئی ایک سوزوکی جس کے اندر کوئی 20 ڈرم بڑے بڑے, اگر کوئی ٹرک ہے تو اس کے اندر کوئی 50 ڈرم بڑے بڑے دودھ کے, صبح سے لے کے رات 2 بجے تک. یہ کون سی بھینسیں ہیں جو کہ ہر وقت دودھ دے رہی ہوتی ہیں؟ تو مطلب یہ وہ ملاوٹ والا دودھ ہے نا. یا کتنی بھینسیں ہیں آپ کے پاس, کراچی میں کتنے باڑے ہیں. تو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے, جو جینون دودھ ہے, جو صحیح دودھ ہوتا ہے باڑوں کے اندر, اس میں ایک ٹائم ٹیبل ہے جس میں وہ بھینسیں یا گائیں دودھ دیتی ہیں, اور اس ٹائم ٹیبل سے گاڑیاں ایک ہی وقت میں آ سکتی ہیں. اب یہ کون سا سسٹم ہے پورے شہر میں؟ میں سارے شہریوں کو کہہ رہا ہوں, آپ اب نوٹس کرنا شروع کریں, ویڈیو بنانا شروع کر دیں, ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ لگائیں, ٹیگ کریں, اس چیز کو کوٹ کریں کہ یہ کون سا دودھ ہے, وہ کون سی بھینسیں اور گائیں ہیں جو صبح سے لے کے رات 2 بجے تک دودھ دیتی ہیں, اور یہ بھر بھر کے ڈرم اور یہ سوزوکیوں میں یہ ہر وقت ہمیں روڈ پہ نظر آ رہے ہیں, یہ ہر وقت نظر آ رہے ہیں. اچھا, کیا آپ نے دیکھا کوئی کیس ایسا کہ بچوں کے تحفظ کے حوالے سے کسی نے آ کے عدالت کا رخ کیا ہو, یا آپ سے بات کی ہو, یا آپ نے جو ہے اس سلسلے میں کوئی اقدامات لیے ہوں یا بات کی؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ یہ جو زہر خورانی ہے, یہ جو کیمیکل والا دودھ ہے, اس میں تو پتہ ہی نہیں چل رہا نا لوگوں کو. اگر کسی کے بچے کے جگر کا مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا وجہ تھی. وہ تو اللہ کا حکم سمجھ کے کہہ رہے جی اللہ کی طرف سے بیماری آئی ہوئی ہے. اگر کسی کے معدے کا کسی بچے کے مسئلہ ہو رہا ہے یہ والا دودھ پی کے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو ول آف گاڈ سمجھ کے ہاسپٹل لے کے آ رہا ہے. اب پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی وجہ, اس کسی کا اگر کڈنی فیلئر ہے بچے کا, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ 5 سال سے 4 سال سے 2 سال سے ایک بچہ یہ والا دودھ پی رہا ہے, جس وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آپ جتنی بھی چائلڈ کے حوالے سے ہاسپٹلز ہیں, ان کی وہاں سے رپورٹ منگوائیں, میں دور جا ہی نہیں رہا. لاسٹ آپ ایک جو 1 منتھ کی ان کی رپورٹ منگوائیں تو پتہ کر لیں کہ وہاں زیادہ تر جو پیشنٹ بچے جو آ رہے ہیں, یہ جو NICVD بھی ہے یہاں پہ آپ کے قریب ہی ہے, ان سے منگوائیں, باقی جگہوں سے منگوائیں کہ بچے جو ہیں آپ کے پاس رپورٹ ہو رہے ہیں ان میں زیادہ تر کون سی بیماریاں ہیں. کیونکہ ہمیں یہاں پہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر ہمارے بچے کی مینٹل گروتھ نہیں ہو رہی یا ہمارے بچے کی باڈی ڈیفیشنسی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. ہم تو خود بھر کے بوتلیں دے رہے ہیں صبح دوپہر شام.
ہمیں تو پتہ. اچھا اب یہ بتائیں کہ قانون سازی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو قانون سازی اگر کر بھی لی جاتی ہے تو پھر اس پہ عمل کون کرائے گا؟ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے امپلیمنٹیشن. دیکھیں جو میں نے آپ کو اس کے ریلیونٹ جو فوڈ کنٹرول اتھارٹی ایکٹ ہے 2016 کا یا چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ہے یا وہ جو ایکٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی ذمہ دار جو ادارے ہیں وہ اپنے کرسیوں سے اپنے آفیسز سے باہر نکلیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ اپنا جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ یہ کام کریں. نہیں کر رہے تو گورنمنٹ آف سندھ کی یہ ذمہ داری ہے وہ ان کے اوپر کارروائی کرے. ڈپارٹمنٹل ایکشن جو ہے ان کے اوپر ہونا چاہیے کیونکہ اس کی ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہمارے جو ملک کا فیوچر ہے اس سے ریلیٹڈ. تو اس کے اوپر کوئی کمپرومائز، زیرو ٹالرنس کر کے اس کے اوپر کارروائی کریں. یہ ہر گھر کی آواز ہے. یہ میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پورے پاکستان کی آواز ہے، نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں اس کے اوپر زیرو ٹالرنس کے ساتھ. اور یہ کوئی بائی ڈیزائن بھی ہو سکتا ہے، اس میں ایک نیگلیجنس والا پارٹ بھی ہے، چلیں کسی کی لالچ بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی امیجن کر سکتا ہے؟ سب کو پتہ ہے اگر یہ جو ملاوٹ والا دودھ بنا رہے ہیں ان کو میں یہ جو کیمیکل بتا رہا ہوں یوریا اور ڈٹرجنٹ سوپ جو ہے فارملین ہائیڈروجن پر آکسائڈ، ان کو بولے نا آج سلاد کے اوپر ڈال کے آج کھانے کے بعد یہ آپ کھائیں گے، کھاتے ہیں یہ خود استعمال کریں گے جس کے ساتھ جس کوئی کمبینیشن سے یہ ایک دودھ بنا کے ان کو بولیں آج اپنے سالن میں ایک چمچ ڈال کے یہ کھائیں گے کبھی؟ لیکن ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کس طرح کی چیز. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے سوسائٹی کے اندر جو آفینس ہے، اگر جو گورنمنٹ ہے اگر وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہی تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو موقع ملتا ہے. وہ نہ بچے دیکھتے ہیں، نہ بڑے دیکھتے ہیں، نہ بوڑھے دیکھتے ہیں. سوسائٹی کے اندر کرائم ہوگا اور یہ ایک سائلنٹ کرائم ہے. یہ ایک ایسا کرائم ہے کہ یہ صبح دوپہر شام ہو رہا ہے اور اس کی کوئی ایف آئی آر نہیں کٹ سکتی. اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ انتہائی اہم ہے اور آپ کے بچوں سے زیادہ تعلق رکھتی ہے، خاص طور پہ صحت کا متعلق زیادہ ہے، کیونکہ اگر صحت ہے تو کہتے ہیں کہ پھر زندگی جو ہے وہ حسین ہوتی ہے، ورنہ پھر اگر صحت نہیں تو زندگی جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ کے جس کو کہتے ہیں کہ زندگی کو گزارنا پڑتا ہے. اچھی صحت بنانے کے لیے پھر کرنا کیا پڑے گا؟ کیا ہمیں اپنے اس طرح کے معاملات جہاں پہ کوئی نقلی یا ملاوٹ شدہ چیزیں ہیں اس سے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کیا ہم خود کچھ کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں راجہ صاحب سے ہم مزید جانیں گے. راجہ صاحب، اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی جسے اس بات کا زیادہ علم بھی نہیں ہے اور اگر کسی کو اس بات کا پتہ ہے تو کیا وہ پولیس سے رابطہ کر سکتا ہے؟ اور پولیس سے رابطہ کر سکتا ہے تو کیا پولیس اس بارے میں کوئی ایکشن لے سکتی ہے؟ دیکھیں جی، میں تو سب سے پہلے جو ہائی آفس آف پولیس ہیں، آئی جی سندھ صاحب جو ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ کے پاس سیکشن 272 ایڈلٹریشن آف فوڈ اور سیکشن 273 پی پی سی جو ہے وہ نوکشیس فوڈ کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ ایک 2 سیکشنز قوانین موجود ہیں. ان پہ آپ ایف آئی آر لانچ کر سکتے ہیں. آپ جتنے بھی کنسرنڈ ایس ایچ اوز ہیں ان کو یہ ڈائریکشن دیں کہ بھائی وہ خود فزیکلی جو ہے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کریں. اور وہ کارروائی ایک دن صرف 1 مہینہ یا 1 سال نہیں ہونی چاہیے، وہ ریگولر ہونی چاہیے. اور یہ تو کنسرن تھا پولیس کا. اس کے بعد جو دوسری آپ کے پاس جو ہے چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت آپ کے پاس جو اتھارٹی ہے چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت جو ہے اس میں بھی یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کا بھی کام ہے کہ وہ بھی اپنی جو ذمہ داری ہے، کیونکہ اس سے میں نے جیسے پہلے بھی کہا ڈائریکٹ لائف اینڈ ہیلتھ وین از ان ایشو، تو وہ ان کی جورسڈکشن ہے کہ وہ اس کے اوپر کارروائی کریں. تھرڈ، پھر آپ کا فوڈ اتھارٹی جو ایکٹ ہے 2016 کا، اس میں جو آپ کا جو ملک اینڈ ڈیری رولز ہیں اس کے تحت جو ٹرو اسپرٹ میں اگر امپلیمنٹیشن اس کی فوڈ کنٹرول اتھارٹی اگر کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جو ہماری سندھ گورنمنٹ ہے لیجسلیشن کر کے یہ قوانین کے اندر جو سزائیں ہیں ان کو انہینس کرے. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری پرائم کنسنٹریشن ہونی چاہیے کہ سزا 6 مہینے سے بڑھا کے ان کی سزا جو ہے 14 سال ہونی چاہیے، تاکہ جب آپ کی سوسائٹی کے اندر قانون کے حوالے سے سختی ہوگی تو ہر بندے کے ذہن میں آئے گا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں اور اس کے کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اور دوسرا پروسیکیوشن کے حوالے سے وہ چیزیں بعد میں آئیں گی، لیکن پہلے ہم سب سے زیادہ جو ایشو یہ چل رہا ہے کہ آپ پہلے اس کے اوپر کارروائی تو کریں. یہ بظاہر اس کو کوئی اپنا ایشو سمجھ ہی نہیں رہا.
ہم سارے جا رہے ہیں کہ ہاسپٹلس کے اندر جس کسی کو بھی دیکھو وہ آپ ہر طرح کی سسٹم ہیں، بچوں کا ہر کوئی نام لے رہا ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ بہت بڑا ایشو ہے. اس حوالے سے نہ کوئی آواز جو ہے بلند ہو رہی ہے، نہ اس حوالے سے. ہاں آپ نے ایک بہت اچھی بات کی کہ ایک انڈیویجول سطح پہ کہ ایک ہر شخص ہر گھر میں ایک دودھ والا آ کے دودھ دے رہا ہے، یا آپ اپنے قریبی جو دکاندار ہے وہاں سے آپ جو ہے وہ دودھ لے رہے ہیں. اب ہر شخص کیا کر سکتا ہے؟ ہر شخص یہ کر سکتا ہے کہ جو سیمپل ہے اس کا سیمپل لیبارٹری کروائیں. ہر شخص کروائے. ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، پھر اس کی ویڈیو بنائیں اور سوشل میڈیا پہ ڈالیں. ٹھیک ہے کہ بھائی یہ ہو رہا ہے. کہاں سے ٹیسٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں، لیبارٹری سے اس کی ٹیسٹنگ ہو سکتی ہے نا. کہ آپ دیکھیں ڈپارٹمنٹ جو سندھ فوڈ کنٹرول اتھارٹی ہے، یہ بھی لیبارٹری سے اس کی اس کی کیمیکل کے حوالے سے اس کی وہ ویریفائی کرواتے ہیں کہ اس میں کون کون سا کیمیکل ہے اور کتنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں جب ہوں گی اور ہر شہری کے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہے کہ ہر شہری اس کے اوپر اپنے دودھ والے پہ اور اپنے محلے کے اندر جو دکاندار ہے اس کے دودھ کے اوپر جب آواز اٹھائے گا، نظر رکھے گا، کیونکہ دیٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو یور چائلڈ ہیلتھ. تو آپ نے اس کو بالکل لائٹ نہیں لینا. میرا تو یہی میسج ہے کہ اس کو اگر آپ لوگ الاؤ کریں گے، آپ 220 روپیہ دے کے پوری ریکوائرمنٹ جتنا گورنمنٹ نے ریٹ سیٹ کیا ہے وہ خالص دودھ کا ہے. چلو بھائی کوئی پانی ملا ہو تب بھی بات سمجھ میں آتی ہے ملاوٹ کی، چلو جی یہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن کیمیکل ملا دودھ جس کے اندر کیمیکل کی ملاوٹ ہے تو وہ کنسرن ہے. اس میں ہر شخص جب اپنے موبائل کو اس پرپز کے لیے یوز کرے گا اور ہر بندہ سیمپل کلیکشن کرے گا تو دودھ والا بھی ڈرے گا، جو وہ اپنی موٹر سائیکل پہ روز لے کے ڈبہ لے کے آتا ہے وہ بھی آپ سے ڈرے گا. کیونکہ جب ان کی سپلائی کے حوالے سے جب انسیکیورٹی فیئر آپ کے دودھ والا فیل کرے گا، جب انسیکیورٹی اینڈ فیئر جب آپ کے محلے کا شاپ کیپر فیل کرے گا کہ محلے والے سارے جو ہے نا ان کے بچوں کو کیمیکل میں پلا رہا ہوں اور یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، تو تب جا کے یہ مسئلہ جو ہے حل ہوگا. اور اس میں آپ رپورٹ کریں پولیس اسٹیشن میں. آپ کی ایف آئی آر لاج ہوگی سیکشن 272 273 کے اندر. آپ سندھ فوڈ کنٹرول اتھارٹی کو ملک اینڈ جو ڈیری رولز ہیں اس حوالے سے ان کو رپورٹ کریں. آپ چائلڈ پروٹیکشن جو اتھارٹی ہے اس کو آپ رپورٹ کریں. اور پھر بھی اگر یہ چیز مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو آپ کم از کم سوشل میڈیا کے اوپر آواز بنیں اپنے بچوں کی کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، گورنمنٹ اس کے اوپر کارروائی کرے، ان لوگوں کے اوپر اور ان اتھارٹیز کے اوپر کارروائی کرے. کیوں اتھارٹیز اگر کام نہیں کر رہی اس پہ تو سندھ گورنمنٹ نے کارروائی کرنی ہے کہ وہ کیوں یہ لوگ وجیلنٹ نہیں ہیں، کیوں یہ جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہے. جب ادارے اپنا کام نہیں کرتے تو سوسائٹی میں تبھی کرائم ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسا سائلنٹ کرائم ہے جو بظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن جو ہے ریگولرلی یہ چیز ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر بڑی سخت جو ہے وہ ایکشن کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جناب راجہ راشد علی ہمارے ساتھ موجود تھے، ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، اور اس وقت جس طریقے سے انہوں نے دلائل دیے ہیں اس سے یقیناً جو بہت سارے ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ اس مقام پہ ضرور پہنچ جائیں گے کہ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے جو بھی پیغام دیا ہے آخر میں وہ اس پہ عمل کریں گے. کیونکہ اگر آپ یوں سمجھیں کہ کسی جرم کو ہوتے ہوئے اگر آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کی روک تھام کے لیے کوئی اقدام نہیں کر رہے تو آپ بھی جرم کا ساتھ دے رہے ہیں. اس لیے جرائم کو روکنے کے لیے اپنی اپنی کوشش ضرور استعمال کریں. جو آپ کر سکتے ہیں، کہیں آواز بلند کر سکتے ہیں، کوئی ویڈیو ڈال سکتے ہیں، کوئی کسی بارے میں بتا سکتے ہیں تو اپنا کراچی ایف ایم 107 کا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے وہ بھی حاضر ہے. آپ ہمیں بھی ویڈیو بھیج سکتے ہیں جسے ہم ضرور آگے تک پہنچائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی مجھے وقار الحسن کو پروگرام بات سے بات اس سے اجازت دیجیے گا. دیکھتے رہیے ہمارا ڈیجیٹل.